خدا نے پہلے بتایا میں کیوں نہیں جواب دے رہا، کیونکہ تمہاری آواز، تمہاری دعائیں عالم بالا تک نہیں پہنچی۔ عزیز مومنین، آج خدا کلام کرتا ہے، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اگر روزہ کا مقصد ہم جان کے ہیں کہ گناہوں سے معافی ہے، چھٹکارا ہے، مصیبت سے رہائی ہے، تیاری ہے، تو روزہ بھی رکھ لیا ہے، تو بھی روزہ ایسا رکھنا ہے کہ خدا باپ جانے کہ ہم روزہ دار ہیں۔ روزہ ایسا رکھنا ہے کہ ہماری آواز عالم بالا تک پہنچے۔ روزہ ایسا رکھنا ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ کیسے روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے ظلم کی زنجیروں کو توڑنا ہے، ہم نے بھوکوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے، ہم نے ان کو قبول کرنا ہے۔ ہم جب اس طرح روزہ رکھیں گے تو خدا ہم سے آگے برکتیں بھی بتاتے ہیں۔ لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، ہماری روح خدا کے لیے روشن ہو جائے گی، ہمارا ذہن خداوند کے لیے کھل جائے گا، خداوند حکمت دے گا، خداوند ہمیں روشن خیال کرے گا، ہمیں شعور دے گا، ہماری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ یہ ہے روزہ صحیح طور پر رکھنے کے فوائد، برکتیں۔ آگے لکھا ہے تیری صحت کی ترقی، اگلی برکت کیا جی؟ تیری صحت جلد ظاہر ہوگی۔ جی میں روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ بیمار ہے، آج لوگوں کے باہر، اور خدا کہتا ہے تیری صحت جلد بحال ہو جائے۔ روزہ رکھے، کوئی بات نہیں۔ خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مکمل اتنی دیر سے اتنی دیر ہی رکھنا ہے۔ ہم کچھ گھنٹے خدا ان کے لیے، روزہ رکھنا اور کھولنے کا معاملہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، خدا کے ساتھ قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم 6 گھنٹے نہیں رکھ سکتے، 8 گھنٹے نہیں رکھ سکتے، 4 گھنٹے سے شروعات کریں، 2 گھنٹے سے شروعات کریں، خداوند کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ بہت نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرنے سے خدا ہمیں فضل دے گا۔ خدا ہمارے روزوں کے وسیلہ سے ہمارے حالات بدلے گا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگیاں خداوند کی قربت میں جائیں گی، اور خدا ہمیں روزہ دار جانے گا۔ ہلیلویا۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تب تو پکارے گا، کب؟ جب تو روزہ دار تجھے باپ جانے گا، جب تیرا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، جب تجھے سمجھ آئے گی کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزہ رکھنا جو ہے وہ خداوند کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ جب تو ایسا روزہ رکھے گا تو تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی، تو خداوند جواب دے گا۔ کون جواب دے گا جی؟ خداوند جواب دے گا۔ تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ ہلیلویا۔ کیسی بڑی برکت ہے۔ ہم نے سنا خداوند پکارتا ہے، خداوند نبیوں سے کلام کر رہا ہے، خداوند اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے، پر ہم دیکھیں خدا کلام کرتا ہے، خدا کہتے ہیں میری سنو، خدا بات کرنے آتا ہے، خدا بولنے آتا ہے، پر روزہ دار وہ بندہ جو خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ خدا نے کہا جب وہ روزہ رکھے گا، جب وہ اس طرح دعا کرے گا، جب وہ اس طرح خیرات دے گا، جب وہ اس طرح عاجز بن کر خدا کی حضوری میں آئے گا، خدا کا کلام کہتا ہے وہ خدا کو مجبور کرے گا حاضر ہونے کے لیے، خداوند کو مجبور کر دے گا جواب دینے کے لیے، خداوند کو مجبور کر دے گا اپنے بندے سے کہنے کے لیے بیٹا فرما، کیونکہ میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ ہلیلویا۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے جب خدا آ جائے، جب خدا حاضر ہو جائے، کوئی برکت پیچھے ہے جی؟ خداوند کی تعریف ہو کہ ہمارا خدا ایسے روزہ دار جسے وہ جانتا ہے اس کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ آتا ہے، اسے آ کر کہتا ہے میں یہاں ہوں، اسے کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ خدا بلاتا ہے، پر روزہ دار بندہ وہ خدا